صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے معاشرے کا جو حال دیکھتے، کہیں مہنگا ہے، کہیں برا ہے، کہیں پریشانی، کہیں دکھ، کہیں درد، ارے طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں کیا دنیا بھر میں نظر نہیں آتی؟ ہمیں اپنے ملک میں نظر نہیں آتا؟ کہیں زلزلے کے جھٹکے، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، مہنگائی، خوف، دہشت، قحط سالی، بارشوں کا بند ہو جانا، کیا یہ سب ہم کو نظر نہیں آتا؟ بے سکونی، امن ختم ہو جانا، محبتوں کا ختم ہو جانا، کیا نظر نہیں آتا؟ ارے کس کے گھر میں امن ہے؟ کس کے گھر میں محبت ہے؟ کس کے گھر میں پیار ہے؟ کس کے گھر میں سکون ہے؟ بتاؤ نا بھائی، آپ بتاؤ، کون بچا ہوا کون ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ حدیث پاک غور سے سنو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لوگوں 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ جو قوم کم تولتی ہے، اللہ عز و جل انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بولو کم تولنا ہے یا نہیں ہے معاشرے میں؟ آپ بتاؤ یار، کم تولنا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں؟ تولنے میں ڈنڈی مارتے نہیں مارتے؟ اگر ہم نے نیکی کی دعوت دی ہوتی، انہیں کم تولنے کا عذاب بتایا ہوتا، کم تولنے کے حوالے سے انہیں سمجھایا ہوتا، اور یہ کم تولنے سے باز آتے، تو آج ہو سکتا ہے یہ مہنگائی اور یہ پھلوں کی کمی میں مبتلا ہونے کی جو روایتیں ملتی ہیں، کیا آج کہ اس برائی کی نحوست ہمیں بھی پہنچ رہی ہو۔ نمبر 2، جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اب بھی عقل کے ناخن نہیں لیں گے؟ ارے کب تک باہر جھانکتے رہو گے؟ کب تک باہر جھانکتے رہو گے؟ ارے اپنے اندر کب جھانکیں گے؟ اپنے اندر برائی ہمارے اندر۔ آج جو دنیا بھر کی پریشانیاں، مصیبتیں ہم پر مسلط ہیں، اے لوگوں توجہ کرو، تمہاری اور ہماری مصیبتیں جو ہم پر آئی ہوئی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم تو اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے ہیں، جو 313 غزوہ بدر میں آتے ہیں تو ہزاروں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہماری تاریخ کتنی روشن ہے، کتنی روشن ہے ہماری تاریخ۔ کیا غزوہ احد کو بھول گئے؟ کیا غزوہ تبوک کو بھول گئے؟ فتح مکہ کا واقعہ بھول گئے؟ صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات بھول گئے؟ کیا بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس قدر غلبہ عطا فرمایا؟ کیا خلافت فاروقی کو بھول گئے؟ کیا خلافت صدیقی کو بھول گئے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمی خلافتوں کو بھول گئے؟ کیا تم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتوں کے واقعات کو بھول گئے؟ مسلمانوں نے کیسی ترقی کی، مسلمانوں کو کتنا عروج اور کس قدر غلبہ نصیب ہوا، بھول گئے؟ کیوں؟ نیکی، پرہیزگاری، تقوی، ایمانداری، محبت اور پیار کا دور تھا۔ نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، برائی سے منع کیا جاتا تھا، ایک دوسرے سے محبت کی جاتی تھی، اپنے وعدوں کو وفا کیا جاتا تھا۔ مسلمان یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان بد عہد نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کو اور اس حدیث پاک کے ارشاد کو دل کے کانوں سے سنو، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ارے جب اللہ ہی مسلط کر دے، ارے کون ہٹا سکتا ہے؟ ذرا سوچا ہے کبھی؟ جب دشمن کو اللہ مسلط کر دے، پھر ہٹا کون سکے اس کو؟ اسی رب کی بارگاہ میں جب رجوع آئیں گے، اسی رب کی بارگاہ میں جب معافی مانگیں گے، یا اللہ معاف کر دے، ہم تھک گئے دشمنوں کے تسلط سے، مولا ہم تھک گئے، ہمارے گھر کے گھر اجڑ گئے، ہمارے شہر کے شہر اجڑ گئے، ہم تباہ برباد ہو گئے، مولا ان دشمنوں سے ہمیں نجات دے دے، ان دشمنوں سے نجات دے دے۔ تیرے دین کے دشمن، تیرے حبیب کے دشمن ہم پر مسلط ہیں، مولا ہمیں ان سے نجات دے دے۔ ہم مانتے ہیں جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔
اپنے اندر سے سود کی لعنت ختم کر دو، اپنے اندر سے نماز قضا کرنے کی عادت ختم کر دو، اپنے اندر سے بے حیائی کے فلمی ڈراموں کی عادت ختم کر دو، اپنے اندر سے شراب پینے کی عادت ختم کر دو، اپنے اندر سے جوا کھیلنے کی عادت ختم کر دو، ماں باپ کو ستانے کی عادت ختم کرو، بیویوں پر ظلم کرنے کی عادت ختم کرو، مسلمانوں کا ناحق قتل کرنے کی عادت ختم کرو، ارے یتیموں کا مال کھانے کی عادت کو ختم کر دو، کرو تو صحیح۔ اگر واقعی اگر ہم اس اپنی زمین کو، ہمارے گھر کو اللہ کی فرما برداری سے بھر دے، مجال ہے کہ کسی ایک اینچ پر بھی کوئی اللہ کا دشمن ہم پر مسلط ہو جائے، ہمیں ہمارا رب بچائے گا، ہمیں ہمارا رب بچانے والا ہے۔ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ ہم کمزور ہو گئے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے ایمان پر ضعف لگ گیا، شیطان کان پکڑ کے کبھی جوا کھیلنے بٹھا دیتا ہے، شیطان ہم سے یوں کھیلتا ہے جیسے کوئی فٹ بالر فٹ بال سے کھیلتا ہے، جہاں چاہتا ہے لات مار دیتا ہے، اور ہم فٹ بال کی طرح دوڑے بھاگے پھرتے۔ ارے مسلمانوں، اپنی غیرت ایمانی کو پہچانو، اپنے جذبہ ایمانی کو پہچانو، تم کیا تھے کیا ہو گئے، یہ حالت نہیں تھی ہماری۔ منقول ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ جب تک ان کو تھامے رہو گے مضبوط رہو گے، اور جب ان کو چھوڑو گے تو تم پر دشمن یوں ٹوٹے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے۔ عرض کی گئی آقا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، ارشاد فرمایا تعداد میں زیادہ ہوگے مگر ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ مسلمان فجر کے بعد بستر پر اوندھا منہ پڑا رہتا ہے، مسجد میں مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہا ہوتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ بھلائی کے لیے، اس کے کان میں اس کے رب عز و جل کے نام کی صدا تک نہیں آتی۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کے دشمنوں جیسا منہ بناتا رہتا ہے، چہرہ بناتا رہتا ہے، آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو منڈ کر نالیوں میں بہاتا رہتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ غیرت کے نام پر عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے، بیٹیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، کیا حال ہوگا بتاؤ۔ اب ہم بولے کہ چھوڑو یار، چھوڑو، ارے چھوڑ کر یہاں تک تو پہنچ گئے، اب جانا کہاں ہے؟ اب جانا کہاں ہے؟ یہاں تک تو پہنچ گئے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ بالکل معاشرہ بے لگام ہو گیا، کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی بولنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت تو دو، برائی سے منع تو کرو۔ ارے کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن پر نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا واجب ہے، واجب۔ ارے نہیں کرو گے تو قیامت کے دن مر جاؤ گے، اپنے رب عز و جل کے حضور کیا جواب دو گے، کبھی سوچا ہے؟ نہ سمجھو گے سمجھو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، سن لو اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی ہمارا کردار درست ہو گیا، انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔